السلام علیکم دوستو، ہارر سٹوریز ود حیدر میں آپ کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے سر کٹا انسان۔ علی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں برانچ مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا۔ ایک دن علی کو دفتر سے گھر جانے میں دیر ہو گئی۔ سردیوں کے موسم کی وجہ سے رات جلد ہو گئی۔ سردی بھی بہت پڑنے لگی تھی۔ راستے میں چلتے چلتے اچانک علی کو آواز آئی، رکو! علی وہیں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہی آواز پھر سنائی دی، آگے دیکھو! جیسے ہی علی نے آگے دیکھا، اسے زمین پر کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ علی اس چیز کی طرف بھاگا اور دیکھا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، بلکہ ایک چمکتا ہوا ہیرا ہے۔ اس نے وہ ہیرا اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی چمک دیکھ کر علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن علی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک عام ہیرا نہیں، بلکہ ایک پر اسرار ہیرا ہے۔ اچانک اس ہیرے سے آواز آئی کہ اگر تمہیں مزید ہیرے چاہیے تو اس زمین کو کھود لو، اس زمین کے نیچے بہت سے ہیرے ہیں۔ علی خوش ہو گیا۔ اس نے ہیرا اپنی جیب میں ڈالا اور زمین کھودنے لگا۔ تقریباً 2 فٹ کھدائی کے بعد اچانک علی خوف سے چیخنے لگا، جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور زمین پر گر گیا، کیونکہ اس گڈھے میں ہیرے اور موتی نہیں، بلکہ ایک انسان کا کٹا ہوا سر ملا تھا۔ اچانک اس کا سر ہوا میں اڑنے لگا اور بولا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں بہت سے ہیرے اور زیورات بھی دوں گا، بس میری بات غور سے سنو اور جہاں بھی جاؤں میرا پیچھا کرو۔ پھر وہ سر ہوا میں اڑ کر جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ تقریباً 1 کلومیٹر چلنے کے بعد سر رک گیا۔ علی بھی رک گیا۔ پھر اس سر نے علی کو بتایا کہ اس زمین کے اندر بہت سے ہیرے، موتی اور جواہرات چھپے ہوئے ہیں۔ اس زمین پر کھدائی شروع کرو۔ علی خوش ہوا اور اس زمین کو کھودنے لگا۔ کھدائی کے دوران زمین کے نیچے سے نہ صرف ہیرے اور موتی ملے، بلکہ اس سر کا کٹا ہوا دھڑ بھی ملا۔ سر نے کہا، اب تمہیں ایک آخری کام کرنا ہے، اس کے بعد میں تمہیں امیر بنا دوں گا۔ آپ کو کہیں سے خون کا برتن لانا پڑے گا۔ علی نے کہا، خون کا ایک قطرہ؟ لیکن میں خون کا ایک برتن کہاں سے لاؤں؟ اس سر نے کہا، میرے ساتھ چلو۔ وہ ڈرونا چہرہ علی کو اپنے ساتھ لے کر کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک آدمی کو جاتے دیکھا۔ اس سر نے بولا کہ اس شخص کو مار ڈالو اور اس کا خون لاؤ۔ علی ڈر گیا اور بولا، نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں بہت مشکل میں ڈالوں گا، پھر تمہاری ساری زندگی جہنم بن جائے گی۔ علی نے ہاتھ جوڑ کر اس سے کہا، مجھے معاف کر دو، اگر میں نے اسے قتل کیا تو پولیس مجھے گرفتار کر لے گی اور مجھے جیل جانا پڑے گا۔ اس سر نے اپنے تنتر منتر کی طاقت سے ایک چھری اور ایک برتن تیار کیا اور غصے سے کہا، اگر تم نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تو میں تمہارے پورے خاندان کو مار ڈالوں گا۔ علی نے مجبوری میں اس شخص کو مار ڈالا اور اس کا خون لے کر سر پر چڑھ گیا۔ وہ سر خون دے کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ خون میرے جسم پر لگا دو۔ اس سر کے مشورے پر علی نے اپنے جسم پر خون انڈیل دیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں کٹا ہوا سر جسم سے جڑ گیا۔ یہ سب دیکھ کر علی کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ اس بھوت کو دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ جیسے ہی بھوت زندہ ہوا، وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور ڈرونی آواز میں بولا، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں صرف تمہیں نہیں بلکہ اس پورے شہر کو ماروں گا۔ خوف کی وجہ سے علی ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا، لیکن اس بھوت نے چھلانگ لگا کر علی کو زمین پر گرا دیا اور کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اب میں تمہارا گوشت کھاؤں گا۔ جیسے ہی بھوت گوشت کھانے کے لیے آگے بڑھا، اس کا سر فوراً جسم سے الگ ہو گیا۔ علی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک ملنگ بابا کھڑا تھا۔ وہ بابا کہنے لگا، میں نے دیکھا جب تم اس آدمی کو مار رہے تھے اور اس کا خون لے رہے تھے، اور میں سمجھ گیا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اس لیے میں یہاں تک آپ کا پیچھا کرتا رہا اور میں نے اپنے منتر کی طاقت سے اس بھوت کو دوبارہ مار ڈالا۔ اب تم اپنے گھر ضرور جاؤ اور آپ کو زیادہ خطرہ بھی نہیں ہے۔ آج بھی جب علی کو واقعہ یاد آتا ہے تو اس کی روح کانپنے لگتی ہے۔
तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।